السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کتاب نور الایضاح سے ہم پچھلے درس میں استنجا کے احکام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، آج ہم سماعت کریں گے۔ عبارت میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الی خلف وبالثانی من خلف الی قدام۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ پتھر سے استنجا کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ پہلے آپ 3 پتھر لیجئے اگر پتھر سے استنجا کرنا چاہتے ہیں، اور پہلے پتھر سے آگے کی طرف سے پوچھتا ہوا پیچھے کی طرف لے جائیے، اور دوسرے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرے پتھر کو پھر آگے سے پیچھے کی طرف۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہم نے بیان کیا یہ گرمی کے موسم کا ہے، کیونکہ اس موسم میں عموماً خصیہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو کہیں اس میں ناپاکی نہ لگ جائے، اس لیے آگے سے پیچھے کی طرف پہلے پتھر کو لے جائیں گے، پھر پیچھے سے آگے، پھر آگے سے پیچھے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو گرمی کے ساتھ خاص کر دیا، کیونکہ گرمی میں عموماً خصیہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جاڑوں کے موسم میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف لے جانا ہے، اور دوسرے کو پھر پیچھے لے جانا ہے، اور تیسرے کو پھر آگے لے جانا ہے۔ اور عورت ہمیشہ وہی طریقہ اختیار کرے گی جو طریقہ مرد گرمی میں اختیار کرے، یعنی عورت جو ہے پہلے پتھر کو جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے، پھر آگے سے پیچھے۔ اور عورت کے لیے یہ طریقہ اس لیے ہے کہ تاکہ عورت کی جو شرمگاہ ہے نجاست سے آلودہ نہ ہو، اس میں نجاست نہ لگ جائے۔ وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم، اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر سے پوچھے آگے کی طرف سے الی خلف پیچھے کی طرف، وبالثانی اور دوسرے پتھر سے من خلف پیچھے سے الی قدام آگے کی طرف، وبالثالث اور تیسرے پتھر سے من قدام الی خلف آگے سے پیچھے کی طرف، اذا کانت الخصیۃ مدلات جبکہ خصیے لٹکے ہوئے ہوں، وان کانت غیر مدلات اور اگر خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں، یبتدئ من خلف الی قدام تو وہ پیچھے سے آگے کی طرف شروع کرے گا۔ والمرأۃ تبتدئ پیچھے سے شروع کرے گا آگے کی طرف، یعنی پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف۔ والمرأۃ تبتدئ من قدام الی خلف، اور عورت شروع کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف، خشیۃ تلویث فرجھا تاکہ اس کی جو شرمگاہ ہے، یعنی عورت شروع کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کے آلودگی کے ڈر سے، کہ اس کی جو شرمگاہ ہے کہیں اس میں نجاست نہ لگ جائے، اس لیے وہ مردوں والا جو گرمیوں والا طریقہ ہے اسی کو اختیار کرے گی، اور آگے سے پیچھے کی طرف پہلے پتھر سے پوچھے گی، پھر پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف۔ اب آگے فرما رہے ہیں ثم یغسل یدہ اولا بالماء ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا ويسعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء الى آخر العبارت۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پتھر سے استنجا کر لیا تو پتھر سے استنجا کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھو لیں، ٹھیک؟ اور جب آپ دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھو لیں گے تو پھر آپ مقام نجاست کو ہاتھ سے انگلیوں سے ملیں، مقام نجاست کی جو جگہ ہے اس کو انگلیوں سے ملیں، اور ملنے میں شروع ہی سے زیادہ انگلیوں کو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک؟ یعنی آپ نے پتھر سے پوچھ لیا نجاست کو، تو اب آپ کیا کیجئے، دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھو لیجئے، اور پھر مقام نجاست کو ملیے، اور اس ملنے میں آپ کو شروع ہی سے زیادہ انگلیوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ شروع میں 1-2 انگلیاں استعمال کریں، اور جب آپ انگلیوں سے ملیں گے تو لگاتار پانی کا بھی استعمال کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر 2 انگلیوں سے ضرورت پوری نہ ہو تو تیسری انگلی کو استعمال کریں، 3 سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ کریں، ٹھیک؟ یعنی شروع ہی سے آپ 1-2 انگلیوں کو استعمال کریں۔ اب ایسا ہے، اور ملیں آپ انگلیوں سے مقام نجاست کو، اور شروع سے 1-2 انگلیوں کا استعمال کریں، یعنی 2 انگلیوں کا استعمال کریں، اور انگلی سے جب آپ ملیں گے مقام نجاست کو تو اس میں لگاتار پانی کا بھی استعمال کریں۔ اب اگر 2 انگلی سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو 3 انگلیوں کو استعمال کر سکتے ہیں، 3 سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر پہلے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئیں،
یعنی استنجا کرنے کے بعد پتھر سے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئے پہلے. ثم يدلق المحلہ بالماء، پھر جگہ کو پانی کے ساتھ بباطن اصبعی، ایک انگلی، او اصبعین یا دو انگلیوں یا تین انگلیوں کے باطن سے ملے، ہے نا. پھر جو مقام نجاست ہے اس کو پانی سے ایک انگلی یا دو انگلی یا تین انگلیوں کے باطن سے ملے. ان احتاجہ، اگر تین انگلیوں کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اب عبارت پھر دیکھ لیجئے. ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر پہلے وہ اپنے ہاتھ کو پانی سے دھو لیں. ثم یدلق المحلہ بالماء، پھر محل نجاست کو پانی سے ملے. پھر جگہ کو پانی کے ساتھ بباطن اصبعین، ایک انگلی، او اصبعین یا دو انگلی، او ثلاث یا تین انگلیوں کے باطن سے ملے، پانی کے ساتھ باطن سے ملے. ان احتاجہ، اگر تین انگلیوں کی ضرورت ہو. اب کن تین انگلیوں کو استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُسَعِّدُ بِنْصِرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ. یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مرد اپنی بیچ انگلی کو اس کے علاوے پر، مرد یساعد الرجل، مرد اصبعہ الوسطی، اپنی بیچ والی انگلیوں کو اس کے علاوے پر، فی ابتداء الاستنجاء، استنجا کے شروع میں اوپر کر لے. یعنی استنجا کے شروع میں بیچ انگلی کو اور انگلیوں سے اونچا کرے. جو بنسر کے پاس جو انگلی ہے بیچ والی انگلی، تو اس کو بنسر کے اوپر اونچا کرے اور اس سے جو ہے مقام نجاست کو ملے. پھر چھنگلی کے پاس والی جو انگلی ہے اس کو بھی اوپر کرے اور اس سے مقام کو دھوئے. اور صرف ایک انگلی سے استنجا نہ کرے کہ اس سے مرض پیدا ہوتا ہے. تو تین انگلیوں کو آپ کو استنجا میں استعمال کرنا ہے اگر تین انگلیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ دو انگلیوں ہی کا استعمال کریں کہ بیچ والی اور بیچ والی کے بغل میں جو ہے چھنگلی کے پاس والی، تو بیچ والی انگلی کو اور اس انگلی پر کیا کر دیں، اونچا کر دیجیے آپ. یہ طریقہ آپ جانتے ہیں. ہاں، ایک انگلی سے استنجا نہ کریں کہ اس سے مرض پیدا ہوتا ہے. تو وہی فرما رہے ہیں وَيُسَاعِدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى عَلَى غَيْرِهَا، کہ مرد اپنی بیچ والی انگلی کو اس کے علاوے پر فی ابتداء الاستنجاء، استنجا کے شروع میں اوپر کرے. ثم یسعد بنصرہ، پھر اوپر کر لے اپنی بنصر کو، یعنی وسطی اور چھنگلی کے بیچ والی کو. پھر اوپر کر لے اپنے بنصر کو، یعنی جو بیچ والی انگلی ہے اور چھنگلی کے بیچ والی انگلی جو ہے اور چھنگلی کے پاس والی جو انگلی، اس کو اوپر کریں. ولا يقتصر على اصبع واحدہ، اور ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ تین انگلیوں کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو تین انگلیوں سے استنجا کریں. تو پہلے بیچ والی انگلی کو اور اس کے علاوے پر اونچا کر لیں، اس کے بعد پھر بنصر کو اونچا کر لیں، یعنی وسطی اور چھنگلی کے بیچ والی کو، ایک انگلی پر اکتفا نہ کریں. اب آگے فرما رہے ہیں وَالْمَرْأَةُ تُسَعِّدُ بِنْصِرَهَا وَأَوْسَطَ أَصَابِعِهَا مَعًا ابْتِدَاءً خَشْيَةً حُصُولِ اللَّذَّةِ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ. حتیٰ کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عورت جو استنجا کرے گی تو انگلیوں کا استعمال کرے گی، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ عورت شروع ہی سے حصول لذت کے خطرے سے بچنے کے لیے بنصر اور وسطی سے ایک ساتھ استنجا کرے گی. یعنی عورت ابتدا ہی میں اگر وہ استنجا انگلیوں کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو شروع ہی سے حصول لذت کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا کرے گی کہ بنصر اور وسطی سے ایک ساتھ استنجا کرے گی. بنصر اور وسطی یعنی بیچ والی انگلی اور جو چھنگلی والی انگلی کے پاس جو ہے، دونوں کا استعمال کرے گی، ایک انگلی کا استعمال نہیں کرے گی. اور مرد بھی شروع میں دو ہی انگلی کا استعمال کرے گا، لیکن اگر تین انگلی کی ضرورت پڑی تو پھر چھنگلی والی کو بھی ملا لے گا. ٹھیک ہے، تین انگلی سے زیادہ استعمال نہ کرے. وہی فرما رہے ہیں وَالْمَرْأَةُ تُسَعِّدُ بِنْصَرَهَا، اور عورت اپنے بنصر کو اور وَأَوْسَطَ أَصَابِعِهَا، اور بیچ والی انگلی کو معاً ساتھ ابتداءً خشیۃ حصول اللذت، شروع ہی میں لذت حاصل ہونے کے خوف سے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والمرأۃ تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا، عورت جو ہے عورت اوپر کر لے اپنے بنصر واوسط اصابعها، اور بیچ والی انگلی کو، عورت اوپر کر لے اپنے بنصر والی انگلی اور اپنے بنصر کو اور بیچ والی انگلی کو مان ایک ساتھ، ابتداءً شروع ہی میں، حصول لذت کے حاصل ہونے کے خوف سے، یعنی دو انگلی کا استعمال وہ کرے گی۔ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْزِيفِ حَتَّى يَقْطَعَهَا الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ، یہاں سے مصنف علماء یہ فرما رہے ہیں کہ صفائی میں مبالغہ کیا جائے، اور صفائی میں مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دھونے میں آپ خوب زیادتی کریں یہاں تک کہ جو بدبو ہے وہ دور ہو جائے، یعنی نجاست کی جو جگہ ہے اس سے بدبو دور ہو جائے اور انگلیوں سے دور ہو جائے، تو دھونے میں مبالغہ کریں گے۔ جب بھی آپ استنجا میں پانی کا استعمال کریں تو دھونے میں مبالغہ کریں تاکہ بدبو دور ہو جائے، ٹھیک۔ وہی فرما رہے ہیں وَيُبَالِغُ فِي التَّنْزِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، کہ دھونے میں وہ مبالغہ کرے یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے، ٹھیک۔ وَفِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ، اور مقعد کے ڈھیلا کرنے میں بھی مبالغہ کرے، إِن لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، اگر وہ روزہ دار نہ ہو، یعنی استنجا کرنے والا اگر روزہ دار نہیں ہے تو پاخانہ کے مقام کو خوب ڈھیلا کر کے بیٹھے، اور اگر روزہ دار ہے تو مبالغہ نہ کرے، کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاخانہ کے مقام کو خوب ڈھیلا کر کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ روزہ دار ہیں اور اس میں پانی بھی استعمال کر رہے ہیں مبالغہ کے ساتھ، تو کہیں پانی مقعد کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر نہ چلا جائے اور روزہ فاسد ہو جائے۔ اس لیے جب آپ روزہ دار ہیں تو اس وقت پاخانہ کے مقام کو خوب ڈھیلا نہ کرے اور مبالغہ اتنا بھی نہ کرے کہ پانی اندر چلا جائے، ٹھیک۔ پھر فرمانے ہیں فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَّفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِنْ كَانَ صَائِمًا، یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پتھر سے استنجا کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا تھا، اسی طرح پانی سے استنجا کرنے کے بعد بھی پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ٹھیک۔ پتھر سے استنجا کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو پانی سے دھویا، پھر پانی کا استعمال کیا، تو پانی کا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، اور استنجا کے بعد اپنے مقعد کو کپڑے سے پوچھ لے، سرین کو، جو جہاں سے نجاست نکلتی ہے اس کو جو ہے آپ مقعد کو کپڑے سے پوچھ لیں، اور اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو ایک دو مرتبہ بائیں ہاتھ سے پوچھ لیں، جبکہ روزہ دار وہ روزہ دار ہو تاکہ پانی مقعد کے اندر نہ جائے، ٹھیک۔ تو اگر آپ روزہ دار ہیں تو پانی سے ہاتھ وغیرہ کو دھونے کے بعد کپڑا سے مقعد کو پوچھ لیں، یا اپنے بائیں ہاتھ سے ایک دو مرتبہ پوچھ لیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ وہی فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، پھر جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو دوبارہ دھوئے، وَنَشَّفَ مَقْعَدَهُ، بولیے وہ نشف مقعدته قبل القیام ان کان صائما، عبارت دیکھ لیجیے آپ، فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَّفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِنْ كَانَ صَائِمًا، پھر جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو دوبارہ دھو لے، وَنَشَّفَ مَقْعَدَتَهُ، اور اپنے مقعد کو پوچھ لے کھڑے ہونے سے پہلے، إِنْ كَانَ صَائِمًا، اگر وہ روزہ دار ہو، تاکہ پانی جو ہے اندر جذب نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فصل چونکہ استنجا کے احکام کے بارے میں ہم سماعت کر رہے تھے اور یہ آسان مسائل تھے، اس لیے اس کو جلدی میں کر لیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔